آخری 10 دن میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اعتکاف رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں، تو ان کے لیے میک اپ کر لے، تو ان کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ 10 دن اللہ دے بوئے تے پہ جاؤ، یا اللہ تیرے کو معافی کروا کے ہی اٹھنا ہے، ہمیں اٹھنا ہی کوئی نہیں۔ تو جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے، ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جاؤ معاف کیتا۔ اس میں ایک لیلۃ القدر ہے، وہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کی کہ روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے۔ ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے، پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے۔ پہلی رمضان سے 29 رمضان تک جب مرضی دے دیں، اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے، وہیں کھڑے رہتے۔ اور عام طور پر یہاں اخبار میں، ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے دی، وہ تھوڑے سے پیسے ہیں، 100-200 روپے ہے۔ میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے۔ آپ کشمش دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو بھی دیے ہیں۔ تو کشمش 3 کلو، بازار میں 3.5 کلو، بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو، یا پھر درمیانی، گھٹیا نہیں درمیانی اور سب سے اچھی، پتہ کرے وہ کتنی ہے، 1000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو ہے۔ آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپے غریب کو جائے گا۔ آج تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا۔ تو اب سب سے عرض کرتا ہوں، ویسے بھی خیرات کریں، افطاریاں کروائیں، اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں۔ یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا، خرچ کریں، یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا۔ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے 1 رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال۔ یہ تو تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ وقت فقدر علیہ رزقہ۔ تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی۔ تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی۔ مقدار کیا ہے؟ صبح صادق۔ لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29۔ اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ، آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو،
تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو. یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں. پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی. یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے. آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی. تو آپ لیلۃ القدر کو جو مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ. الحمدللہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. پھر محترم بھائیو، دوستو اور بہنوں، رمضان کا مہینہ سر پر آ چکا ہے، چند دن باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے شعبان میں، اور بڑے عجب انداز میں فرمایا، وہ کون آ رہا ہے؟ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ ماذا یستقبلکم. پھر تیسری دفعہ کہا وہ کون آ رہا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں، میں تو بھی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں کہوں اب وہ کون آ رہا ہے، تو اب سارے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کون آ رہا ہے. فطرت ہے. تو صحابہ میں تھوڑی ہلچل مچی کہ آنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی آسمان سے وحی آئی ہے؟ قال لا، کہ نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا. تو یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. تو ایک بہت مبارک مہینہ ہے. ہمارے نبی رجب جو پچھلا مہینہ گزر گیا، اس کا جب چاند چڑھتا تھا تو رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. السلام علیکم. مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان رمضان کے متعلق ہے اور لیلۃ القدر کی رات کیسے تلاش کرنی ہے. آپ لوگ یہ بیان سنیں اور اپنے ایمان کو لطف اندوز کریں. جزاک اللہ خیرہ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ. یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 9 رمضان ملے اپنی زندگی میں. جب مدینہ میں روزے فرض ہوئے تو آپ نے 9 رمضان گزارے. 10 سے پہلے آپ اللہ سے جا ملے. تو اس مہینے کو، جیسے آپ تو تاجر لوگ ہیں، ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں وہ بڑی تیاری کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے. رمضان ایک سیزن ہے، کس چیز کا؟ اللہ کو راضی کرنے کا، آخرت کو بنانے کا. جس اللہ نے یہ جہان بنایا ہے اس نے اس کو دھوکہ کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. آپ اپنی مل میں جا رہے ہیں، سوتر منڈی میں جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، زمینوں پہ جا رہے ہیں، کھیتوں پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ سب تمہاری نظر کا فریب ہے. تو جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس کو دھوکہ فرماتا ہے. پھر ایک اور مثال دیتا ہے، کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یا اس کو یوں سمجھو جیسے تمہیں ریت میں پانی نظر آتا ہے، وہ بہت لمبا چوڑا نظر آتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت کے لیے سینکڑوں آیات اتار چکا ہے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اسے اللہ ہمیشہ کا گھر قرار دیتا ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
آخرت کی زندگی میں ٹائم لمٹ آف، ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ کی پکڑ ہے آگ، یا اللہ کی رحمت ہے جنت، جس میں ہمیشہ کی زندگی، اور ایسی ہے کہ جس کی جیسے اللہ کی ذات کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مرد عورت کو زندگی دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ سیزن آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں نا، یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نفل کو فرض کر دیتا ہے۔ نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا، قیامت تک، تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہر نفل فرض بن جاتا ہے، اور ہر فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک رکعت فرض پڑھی 70 لکھی جائیں گی، 2 رکعت پڑھی تو 140 لکھی جائیں گی، 4 رکعت پڑھی تو 280 لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پہلی امتوں کو رمضان ملا، لیکن یہ دولت نہیں ملی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، دوزخ کے بند ہو جائیں۔ شیطان قید ہو جاتا ہے، پہلی امتوں کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا تھا۔ پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، بہت لمبا ہو جاتا تھا، وہ لوگ بڑے پاورفل تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اور روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد یوں آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو روزہ شروع ہو گئی، چاہے کچھ کھایا چاہے نہیں کھایا۔ تو اس 24 گھنٹے میں روٹی حرام، بیوی حرام، بیوی کے لیے خامد حرام، ہر شے۔ ہم پر بھی روزے ایسے ہی فرض ہوئے، پہلے 2-3 روزے اسی طرح رکھے گئے۔ اس کی وضاحت تو نہیں ملتی کہ کون سا روزہ تھا، کتنے دن گزرے تھے۔ قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ چرانے والے مزدور ہیں۔ وہ اونٹ چرا کے گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں افطاری کا کوئی سامان ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگی تم بڑے تھک کے آئے ہو، تم بیٹھو میں کچھ کر کے آتی ہوں۔ وہ کہیں سے لینے گئی، لیٹ ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہ تھکے ہوئے آئے تھے، چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ ان کی بیوی آئی تو ان کا یا وہی حق یا ابن سلمہ، ارے سلمہ کے بیٹے تو بڑا بری طرح پھنس گیا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ سورج ڈوب گیا تو سویا ہوا تھا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اب روزے تھے ہی ایسے، تو انہوں نے اگلا روزہ شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا یہ کون بے ہوش ہوا؟ کہا جی قیس بن سلمہ۔ اب کیا ہوا؟ کہا جی وہ افطاری کے بغیر اگلا روزہ شروع ہو گیا، یہ سو گیا تھا، تمہارے نبی کو نا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب کے دکھ کو دور کریں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، کہ میرے محبوب کی امت کے لیے اجازت ہے ساری رات کھاؤ، اور جب صبح صادق کی سفیدی نظر آئے تو روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ تو جب روزہ رات کا ہوتا تھا تو بیوی خامند کا تعلق بھی حرام تھا۔ ایک اور واقعہ ہوا، ایک صحابی آئے، دیہاتی سے تھے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر۔ اس نے کہا جی میرے کو دمڑی کوئی نہیں، غلام کتوں لوں؟ تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو روٹی کھلا 2 ٹائم۔ وہ کہنے لگا مدینے میں میرے تو بڑا مسکین ہی کوئی نہیں، میں کیوں کھواؤں؟ آپ نے فرمایا تو پھر 60 روزے رکھو،
وہ کہنے لگا ایک روزے ہے چند چاڑے ہے اگاں کی کروں گا. تو آپ بڑا ہنسے. اچھا بھائی تو بہ جا تیرا کوئی کام کرنے ہیں. تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے بڑا ٹوکرا کھجور کا لے کر. یا رسول اللہ یہ صدقہ کی کھجور ہے. آپ نے فرمایا بھائی کدھر ہوگا؟ جی بیٹھو. کہا آپ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے، 60 گھروں میں. واہ واہ، اللہ نے اس امت سے کیا لاڈ کیا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، اب میرا جرمانہ میرے اوپر ہی قربان کرو، میرے تو بڑا بھوکا ہی کوئی نہیں ہے، تو میرا جرمانہ مجھے ہی دے دو. تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑیں نظر آنے لگی. یہ آخری اتنا آپ نے اس کی بات کا مزہ لیا. پھر آپ نے فرمایا چلو بھائی تو ہی لے جا، لیکن یہ گنجائش تجھے دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں دوں گا. تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نصیب فرمایا. رمضان اور روزے میں مناسبت کیا ہے؟ رمضان کے لفظ، رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جل جانا. رمض یرمض، تو جلنے کا کیا مطلب ہے؟ روزے کے ساتھ، روزے کے ساتھ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی مرد اور عورت روزہ رکھتا ہے تو ایک بھوک کی حرارت پیدا ہوتی ہے. خالی چلتی ہے نا مشین تو گرم ہو جاتی، اس میں آئل ہوتا ہے تو گرم نہیں ہوتی. اب اندر تو کچھ نہیں، وہ مشین چل رہی ہے تو اس سے جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی، بھوک ہے، پیاس ہے. تو میرا رب ہر دن پچھلے سال کے گناہ اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں جلاتا ہے اور معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے. جب آخری رات ہوتی ہے، 29 کی رات جب ہوتی ہے تو اللہ پچھلے سال کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے. اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز عطا فرمائی. پہلی امتوں کو یہ مشقت تھی کہ 24 گھنٹے کا روزہ. اس امت کو یہ تھوڑی مشقت ہے کہ 20 تراویح پڑھو، کیونکہ مشکل کام تھا. پھر خاص طور پہ آج کل کے روزہ دار جو افطاری پر حملہ کرتے ہیں، افطاری نہیں کرتے، حملہ کرتے ہیں، کی سموسے، کی پکوڑے، کی پیزے، کی پیس، کی مچھی، کی بٹیرے، کھو تباہی پھیر دیں. پھر پے اندر ہون کے میں پڑھیے اسی بندیاں طرح کھاؤ تو سارے ہی پڑھ سکتے ہو. میرے نبی نے ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹران دی موج لگی ہوئی. اپنا لائف سٹائل چینج کرو. اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں. یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے. میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں. جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے. جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں. آپ لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے. صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئی پھر دن. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20 سال آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے. 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو. وہ بات آگئی تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنا لائف اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہے ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے خراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند. تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا. میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح کا. وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے. تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو. ایک اللہ کی تقدیر، اس پہ تو
ہم رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا. تو ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو ادھر کلات میں تو سردار تھے کوئی، تو انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کے کوئی 30 قسم کی آئٹم رکھ دی. تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی، اللہ ان کی بخشش کرے، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا. جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے. تو ایک ساتھی نے پوچھا راجا صاحب یہ ہائے کیڑی گل دیکھے جڑا بچ کے جاندا پیا ہے، کیوں جاندا پیا ہے؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ. میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے. جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو. فاما اذا ابا، وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارا نہیں ہے. تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس. آپ نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا سے. دبئی میں میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے. تبلیغ میں ان کا ماشاءاللہ وقت ہے، تو میں بھی مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کوئی مینو ہی دس دو. تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا. میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے. کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے. 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے. لیکن میرے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، ایتھے انگلی جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پیوی ایسے گند مچ جائے گا. تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں. نحوست ہے دن، جب آپ صبح سے 12 بجے تک سوتے ہیں اس سونا نہ سونا برابر ہے. اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں. مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتے، بے ٹیبلٹ پہ لگا رہو. 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی. 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے. جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں. ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چپ کر کے کھا لے. اب بچہ گلے پڑتا ہے، یہ بچہ کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے. تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا. اوپر سے جو فاسٹ فوڈ ہے اس نے دوائی پھیر دی. یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے. تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں. یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھا اس کو اور بیمار کر دیتے. وہ عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی. میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں. اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے. ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی. اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا. میں انڈیا میں تھا، گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی پکڑی. میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات. جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو. میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں گا. میں نے کہا آ جاؤ. میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا. میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا. کہ ٹھیک. تو میں نے اس سے آرڈر بھی بریانی لاؤ. وہ اس پر ایسے گرا
کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا. میں اور منگوا کے دیتا رہا, اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے. وہ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھا کر, بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے, آج 3 دن کے بعد کھانا کھائے. مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی. تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے, بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی. تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی, چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے, جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے. کیا عالی شان چیز ہے. پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا. میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا, تھوڑی جنت بیان کی, تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرحوم, وہ بعد میں ملے, کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے. میں نے کہا میں تو انہوں پہلے دنیا دستے میں, پھر تسی جنت آپ سمجھے جی. میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے, یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. 17 اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں. ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں, اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے. 20 ارب سال روشنی کی رفتار, 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا. 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے. ہن جنت سمجھ آئی کہ نہیں کہ سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود, قدرت طاقت لا محدود. تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا, اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے, 1.5 گھنٹہ. اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے, 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے, 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے. اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں, میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی, دن میں روزہ رکھا. میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی, دن میں روزہ رکھا. میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دی. تو بھائیو, تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں. تھوڑا کھائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب حیران ہو کہ میں جون میں بھی روزہ چائے کے کپ کے ساتھ افطاری کرتا ہوں, تو مجھے کوئی خمار نہیں چڑھتا کسی قسم کا بھی. جس نے اڈی وڈی پوری بالٹی سے کنجمین دی پیمنی ہے, اس سے خمار نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہوگا, گرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا. تو تراویح, روزہ, یہ 2 مل کر سارے پچھلے سال کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں. پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 10 دن میں لیلۃ القدر رکھی ہے, اعتکاف رکھا ہے. پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں, یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے بند ہو جاتے ہیں, شیطان قید ہو جاتے ہیں, اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے, ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں, تو ان کے لیے میک اپ کر لے, تو ان کے لیے تیار ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے. پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا, ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ 10 دن اللہ دے بوئے تے پہ جاؤ, یا اللہ تیرے کو معافی کروا کے ہی اٹھنا ہے, ہمیں اٹھنا ہی کوئی نہیں. تو جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے. کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے, ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جاؤ معاف کی. اس میں ایک لیلۃ القدر ہے, وہ بعد میں بات کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کی
کہ روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے. ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے. پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے. پہلے رمضان سے 29 رمضان تک جب مرضی دے دیں. اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں. اور عام طور پر یہاں اخبار میں، ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے دو. وہ تھوڑے سے پیسے ہیں، 100-200 روپے ہے. میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے. آپ کشمش دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو بھی دیے ہیں. تو کشمش 3 کلو، بازار میں 3.5 کلو. بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو، یا پھر درمیانی، گھٹیا نہیں، درمیانی اور سب سے اچھی، وہ پتہ کرے وہ کتنی ہے. 1000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو ہے. آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپے غریب کو جائے گا. آج تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا. تو اب سب سے عرض کرتا ہوں، ویسے بھی خیرات کریں، افطاریاں کروائیں، اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں. یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے. اللہ نے آپ کو رزق دیا، خرچ کریں، یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا. لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے. لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال. یہ تو آ گیا پہلا قدر. دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ وقت. فقدر علیہ رزقہ. تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی. تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے. 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے. قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر. تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے. مقدار کیا ہے؟ صبح صادق. لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29. اب یہ 5 راتیں جاگنے چھوٹ. آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو. تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو. یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں. پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی. یہ نفلی عبادت ہے. میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے. آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی. تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. نوافل کی جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے. میں جا رہا تھا ادھر غلام آباد میں، ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں. بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں. میرے نبی نے نفلوں کو
तन्हाई में अदा किया, फर्ज को मजमे में अदा किया। लैलतुल कद्र में जागना नफल है, और फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे लोग और औरतें तो फिर साथ गीबत भी चलेगी, और एक गीबत का बोल सारी रात को उड़ा के रख देगा। मर्दो या औरत इकट्ठे हो जाएं, गीबत से तो बचते नहीं, ना ही रुक सकते हम। सिंध से हम बाई रोड आ रहे थे, कराची से बाई रोड जमात थी, तो वो रास्ते में बड़ी गीबत करें, नौजवान थे सारे नए नए। मैं चुप करके सुनता रहा। जब कोई 2 दिन गुजर गए ना, तो हमारे पास बड़ी वैन थी। मैंने कहा बच्चों एक नसीहत करता हूं, गीबत ना किया करो, मजाक करो, हंसा करो, खेड़ा करो, गीबत ना करो। थोड़ी सी मैंने इस पे बात की तो बड़े मुतासिर हुए। कहा जी ठीक है इंशाल्लाह आइंदा बिल्कुल नहीं करें। कोई आधा घंटा गाड़ी में सन्नाटा रहा। आधे घंटे के बाद एक बोले मौलाना ये गीबत ना करिए तो फिर गल्ला की करिए। ये मेरा कल्चर है। लिहाजा औरतें इबादत के लिए भी इकट्ठी होंगी तो गीबत शुरू होगी, मर्द मस्जिद में इकट्ठे होंगे वक्त जाया होगा, गीबत शुरू होगी। मेरे भाई बहनों, हर नफल को घर में गुजार, अपने घर को बाबरकत बनाओ, अपने घरों में नफल पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो। सिर्फ इशराक के नफल मेरे नबी मस्जिद में पढ़ते थे 2 रकात, बाकी हर नफल आपने मस्जिद में अदा की। तो ये चंद चीजें रमजान के मुतालिक मैंने अर्ज की हैं। अब एक बड़ी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। रमजान की दौलत किससे मिलेगी, रमजान की बरकत किससे मिलेंगी और कौन महरूम हो जाएगा? आपने फरमाया 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी रमजान और शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती, बस इससे हम अपने आप को बचा लें। कौन है या रसूलुल्लाह? आपने कहा मुदमिन खम्रिन, शराब का आदी। कभी कोई पी ले तौबा कर ले, मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। मुदमिन का लफ्ज है जो रोजाना शराब पीता है, इसकी रमजान में बख्शिश नहीं। आकुल वालिदैहि, जो मां बाप का नाफरमान है, इसकी बख्शिश नहीं। कातिउर रहम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। अल मुशाहिन, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। हर वो चीज जो मेरे आपके लिए नुकसान दे, अल्लाह ने हराम कर दी। हर वो चीज जो मेरे आपके लिए मुफीद है, अल्लाह ने हलाल कर दी। सूद हराम कर दिया। हमारे पाकिस्तान की मईशत नहीं, पूरी दुनिया की मईशत डूबी पड़ी है। सारे मुल्क कर्जों पे चल रहे हैं। सूद ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। तो मेरे अल्लाह ताला ने, आप देखते नहीं, मेरा अल्लाह कहता है फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो मेरे और मेरे रसूल मिलकर तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे। तो हर वो चीज जो मुज़िर है, अल्लाह उससे बंद, चूंकि सूद चंद हाथों में दौलत इकट्ठी कर देता है और गरीबों के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। ये अल्लाह को नापसंद। जो भी भाई फंसे हुए हैं, निकलने की नीयत करें और कोशिश करें। इंशाल्लाह चैन की नींद सोएंगे, चैन के से उठेंगे। एक अब्दुल रहमान बिन औफ के 4 उसूल बता देते हूं, सब ताजर बैठे हो, और वो सहाबा में सबसे मालदार हस्ती थे। उन्होंने एक दिन फरमाया, मैंने जिंदगी भर न उधार खरीदा न उधार बेचा। अगरचे ये आपको आज के माहौल में बड़ी अजीब बात लगेगी, चूंकि हमारे सारे बाजार उधार पे चले गए। उन्होंने न कभी उधार खरीदा न उधार बेचा, तो कितना सुकून हो गया, आराम से सो रहे हैं। अब हमारी तिजारत में उधार खरीद रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, कभी वो तंग करता है, कभी ये तंग करता है। तो एक इस मोबाइल ने तबाही फेर दी, बाकी कसर इसने पूरी कर दी। टॉयलेट भी फोन सुनते बैठे। कभी स्टॉक नहीं किया माल को, कभी स्टॉक नहीं किया, जो ही नफा मिला फौरन बेच दिया। वाह वाह। तो उधार खरीदा नहीं, उधार बेचा नहीं, 2, कभी स्टॉक नहीं किया, 3, और कभी सौदे का ऐब छुपाया नहीं। उसमें कोई ऐब है बता दिया। आप इस पे आ जाएं, आपको शुरू में मुश्किल होगी। इसके साथ सच्चाई और दयानतदारी को जोड़ दें, अल्लाह की कसम आपका सूतर मंडी जाना भी इबादत बन जाएगा, आपका मिल में जाना भी इबादत बन जाएगा, अगर आप अपने तिजारत के साथ सच्चाई और दयानतदारी को ले आते। तो अल्लाह ने शराब हराम करार दी कि ये तबाह कर देती है, सारी बुराइयों की जड़ है।
थोड़ा सा ऊपर देखें कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला कहता है यहां ना पी, तू मुझसे कुरान सुन। क्या? इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा ऐनन यशरब बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा यूफून बिन नज़र व यखाफूरा व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा व दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़तिन व अकवाबिन कानत قوارير من فضة قدروها تقديرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما بملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکورا۔ یہ سورہ دہر کی 16 آیات ہیں، ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے شراب، اور 3 درجے بتائے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شراب پئیں گے خود اٹھا کے، سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، پئیں گے، بوفے سسٹم، بھئی آپ پہ پاؤتے آپ پہ کھاؤ، ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ کیٹیگورائز کر رہا ہے کہ جو نچلا درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے، کافوری ہوگی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی۔ پلانے والے کون ہیں؟ ولدان مخلدون، خوبصورت خدام نوکر۔ پلانے والے کون ہیں؟ اب یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں، جنت کے حوریں، وہاں سوکن پڑا کوئی نہیں ہوگا، خوش رہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، ان ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں جام پیش کریں گے۔ ایک وی وی، جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا، باجی ممبر ہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا، تو یہ وی آئی پی ہو گئے۔ تو ایک اللہ کی جنت میں وی آئی پی لوگ ہیں، وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہو، ہے تو آنے والا رمضان ہے بھائی، توبہ کر۔ دوسری جو چیز ہے نا، اس کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوفناک ہے، عاق لوالدیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے من یعص اللہ ورسولہ، جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور عاق ہوتا ہے ذرا دیکھیا جائے، اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ وہ کوئی بول لو تو صحیح، ہاں ٹھیک، یہ اب جڑ نہیں سکتا، کسی اتنا پرزے کر دیا ہے۔ آقا کہتے ہیں کسی کو پرزے کر دینا، چیر کے رکھ دینا۔ تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے کر دے، جگر کو جلا کے رکھ دے، اس کمبخت کی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہوگی۔ کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے، کبھی سخت بول جانا فطرت ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دیا۔ ہمارے قریبی پڑوسی ذمہ دار تھے، میرے والد صاحب کے تعلق والے، فوت ہو گئے، مجھے ملنے آئے، کہنے گے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا دے۔ باپ، والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اس کو بچا لے۔
دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، ماں باپ کے دل کو، جگر کو چیر دینے والا، وہ ساری رات میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان۔ آپ بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو جیندہ بیٹھا ہے، اب میں آپ سپیکر کوئی مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے سپیکر لگا ہوا ہے، حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیر کے آواز جنت میں چلی جاتی۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو قرآن سے بتاؤں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا، اب سننا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ 9 جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے، 9 جملے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا، جی میرے خاوند انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ تشریف لے گئے، اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ کہا جی کہا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ؟ کا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کا جی ہاں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا، کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ تو اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کی کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، پھر یہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ تو عاق لوالدیہ، عاق لوالدیہ۔ تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے۔ میرے نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا۔ میرے بھائیو اسلام پیغام محبت ہے، نفرت نہیں۔ اسلام پیغام اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں، المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ عزت دو، محبت دو، درگزر کرو۔ یہ ماسٹر کی ہے۔ جیسے یہ جاتے ہیں نا حرم شریف، تو بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، کتنے 100 ہزاروں کمرے ہیں، تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے، لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہے، اس پر دروازہ لگا ہوا بند ہے، اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت ہے۔ ماسٹر کی محبت دو، عزت دو،
احترام دو, کوئی خطا ہو جائے معاف کرو. اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکیں گے. میرے بھائیو, جیسے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا, ایسے میرے دل سے نکلنے والی لہریں بھی آپ تک پہنچ رہی. تو محبتیں پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں کی ضرورت. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جہاد. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا روزہ. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا حج. آپ نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا محبت. اللہ کے لیے محبت کرنا. اس وقت پوری دنیا میں اللہ نے مجھے کئی دفعہ پھرائی ہے, محبتوں سے دنیا خالی ہو چکی. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. ان ماؤں سے کہتا ہوں, والدین سے کہتا ہوں, اگر اولاد کو نیک بنانا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں ان کے اندر چلا جائے, تو ان کو محبت دو. ڈیٹا جاتا ہے نا, یہ آج کل پتہ نہیں یہ کیا ہے, یہ جو فون ہوتے ہیں ان میں بلوٹوتھ لگا ہوتا ہے. اگلے کا ڈیٹا لینے کے لیے اس کا بلوٹوتھ اور اپنا آن کرو تو ڈیٹا شفٹ ہو جاتا ہے. ہمارے دلوں میں کسی کے لیے غصہ ہے, کسی کے لیے نفرت ہے, کسی کے لیے چڑ ہے, کسی کے لیے حسد ہے, کسی کے لیے بغض ہے, کسی کے لیے کینہ ہے. شیشے پہ تیل لگ جائے تو صورت غائب ہو جاتی. جب دل میں یہ گندگیاں آتی ہیں تو ایمان کی صورت غائب ہو جاتی. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے بھائیو محبتیں بانٹو, محبتیں تقسیم کرو, اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھو. اور سب سے بڑا رشتہ جس میں سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے وہ خامند کا بیوی سے اور بیوی کا خامند سے. اللہ نے والدین کے لیے چند آیات اتاری, بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں, اولاد کے لیے چند آیات ہیں, لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے, سورۃ بقرہ میں, سورۃ آل عمران میں, سورہ نساء میں, سورہ طلاق میں بھرا پڑا ہے. آگے بھی چلے جاؤ تو عورتوں کے حقوق اور خاص طور پر بیوی کے حقوق. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ماں باپ پس رہے ہیں بیوی کی وجہ سے, یہ بہت کم ہے, اور کہیں بیویاں پس رہی ہیں سسرال ساس سسر کی وجہ سے, یہ بہت زیادہ ہے. چونکہ جتنے میں سنتا ہوں گھروں کی مشکلات, تو اس میں جو میرے سامنے پچھلے 20 سال سے انالیسز آیا ہے, بہت کم عورتیں ہیں جو بد زبان ہیں یا اپنے گھر کو خراب کر بیٹھتی ہیں. زیادہ تر, میں درد سے کہہ رہا ہوں, ہمارا سسرالی معاشرہ وہ سخت. خامند کا بیوی پہ حق ہے, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خامند کے ماں باپ کا بیوی پہ حق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیویاں اپنے خامند کے والدین کی خدمت نہ کریں, یہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آ گئی ہیں تو ان کو اپنا ماں باپ بنا لیں. اور خامند کے ماں باپ سے کہتا ہوں, انہوں نے اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ دے کر بیچ دیا ہے, جس آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہے, چاہے کوئی دیندار خاندان ہے, چاہے کوئی دنیا دار خاندان ہے, سسرالی معاشرہ بہت اپسٹ. کوئی اس کے لیے بڑے پیسے نہیں چاہیے, صرف محبت چاہیے. آپ اپنے دل کو کھول دو, ماں باپ سے جڑ جاؤ گے, بیوی سے جڑ جاؤ گے, بیوی خامن سے جڑ جائے گی. لیکن تانے تنز. آپ میں بہت سارے لوگ مینوفیکچرر ہوں گے, اب لوگ ڈائی کی کتنی حفاظت کرتے ہو. ڈائی کسی میں بوتل بن رہی ہے, کسی میں پرزا بن رہا ہے, کسی میں کچھ بن رہا ہے, کسی میں یہ فون بن رہا ہے, تو اس ڈائی پر لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی خراش نہ آ جائے. چونکہ اگر ہلکی سی بھی خراش آ جائے تو جو پرزا بن رہا ہے اس میں فالٹ آ جاتا. یہ میرے بات ٹھیک ہے نا؟ بولو, لگتا بھوک زیادہ لگی تو ہے. اب میرے ایک بات سنو, میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں. او بھائی, یہ لینڈ کروزر ہے, اس کی ڈائی اور کروڑوں اربوں روپے کی ہے, اور یہ مرسڈیز ہے, اس کی ڈائی کروڑوں اربوں روپے کی ہے, اور یہ رولز رائس ہے, اس کی تو اربوں خربوں میں ڈائی ہے. اس پر ہر وقت انسپیکشن کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں کہ ذرہ برابر خراش نہ آئے. کائنات کا سب سے قیمتی پرزا انسان ہے, اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی عورت ہے, اور اسے نو ہی تباہ کر دیتا سسرالی معاشرے. جو بچی آتے ہی تانے سننا شروع کرے اور کسی طرف سے تعریف نہ سنے,
کسی طرف سے وہ اپنی ہمدردی کا بول نہ سنے تو ڈائپر تو خراش نہیں آئی، شگاف پڑ گئے. اب جو اس میں چیز تیار ہو رہی ہے، انسان وہ پیدائشی مریض ہوگا، وہ پیدائشی نفسیاتی کیس ہوگا. ایک سب سے قیمتی ڈائی کو رول دیا جاتا. چند دن پہلے میں باہر نکلا گھر سے تو ایک ماں بیٹی آئی تھی، چھوٹی سی بچی کو، میرے خیال 16-17 سال، ایک بچی اس کے ساتھ. مجھے دیکھتے ہی رونے لگی. یہ واقعات کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، چونکہ ابھی چند دن پہلے ہو تو سنا رہا ہوں کہ مولانا صاحب صبح سے شام تک سب کی خدمت کرتی ہوں اور یہ میری بچی رل گئی ہے، اس کو بھی نہیں دیکھ پاتی، اور جب کبھی تھک ہار کے کہہ دوں جی مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر ایک گالیوں کا طوفان ہوتا. یہ ہر گھر کی کہانی. اللہ کے واسطے اپنے رشتوں کو جوڑو. پیسہ نہیں چاہیے، میٹھا بول چاہیے. خامد کو عورت سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، عزت چاہیے، میٹھا بول چاہیے. بیوی کو خامد سے کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے، میٹھا بول چاہیے، محبت چاہیے. اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے محبت چاہیے. بہت ماں باپ کا دخل ہے آج کی اولاد کے نافرمان ہونے میں. زبردستی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. ایک یہ جو آ گیا اسکول سسٹم، 3 سال کی ان ماؤں سے کہہ رہا ہوں، 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آتا؟ وہ تمہارا فرما بردار کیسے بنے گا؟ وہ روتا ہو جاتا ہے، روتا ہو. 4 سال میں 3 سال میں اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے. جب اس پر ایک دم لوڈ ڈالا جاتا ہے، جیسے اس بلب اور یہ لائٹ کے پر لوڈ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائے گی. تو جب 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے اور اس پر بوجھ پڑتا ہے، ماں کی جدائی کے لیے روتا ہے. میں تو 11 سال کا میرے والدین نے مجھے بھیج دیا 60s میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی لاہور کے عالی شان اسکول تھے. ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا. میں 11 سال کا تھا اور میں رضائی میں ہاسٹل میں ڈال دیا. میں رضائی میں سر دے کے روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا. 6ٹھی 7ویں 8ویں 3 سال میرے آنسو بہے. پھر میرا دل والدین کے لیے بند ہو گیا. پھر مرتے دم تک تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے ان کی خدمت کی، لیکن محبت میرے دل سے نکل گئی. میرا چھوٹا بھائی اپنی ماں پر ایسے قربان ہوتا تھا، لاڈ کرتا تھا، حالانکہ وہ باپ بن چکا تھا، ڈاکٹر. میں اپنی بیگم سے کہتا پتہ نہیں جیسے یہ طاہر میاں اپنی ماں سے لاڈ کرتا ہے، میرے دل میں یہ محبت نہیں اٹھتی. حالانکہ خدمت پوری، ادب پورا، احترام پورا، لیکن دل سے محبت میرے ماں باپ نے خود ختم کی. جو وقت تھا میرا ماں باپ سے جڑنے کا وہ مجھے بھیج. کتنے مالدار لوگ ہیں، بچوں کو انگلینڈ بھیجو، امریکہ بھیجو کہ وہاں اعلیٰ تعلیم لے کر آئیں. وہ تعلیم تو پتہ نہیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، لیکن میرے بھائیو وہ بہت کچھ ضائع کر کے آتے. میں اسلام آباد سے کل آ رہا ہوں، ایک فیملی کینیڈا سے آئی تھی. جی ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ، ہم گئے تھے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے، ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ کے ہی چلا گیا. تو ہمارا اسکول سسٹم ہو کاروبار بن چکا ہے، ہمارے ہاسپٹل کاروبار بن چکے ہیں، ہماری عدالتیں کاروبار بن چکے ہیں. اس ملک کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے جہاں انصاف بھی کاروبار ہو، جہاں مریض بھی کاروبار ہو، اور جہاں معصوم بچہ بھی کاروبار ہو. میرا نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو؟ گود دو. یہ مائیں اس کو گود دیں، ریس منتقل ہوں کی محبت دیں. وہ روتا جاتا روتا آتا ہے. اور پھر جو آگے بیچاری ٹیچر ہے، یہ ماں 2 بچے نہیں سنبھال رہی، وہاں آگے کلاس میں 30 بچے ہیں، اور اس بیچاری کی تنخواہ بھی اتنی ہے کہ اس پر وہ روٹی نہیں کھا سکتی. تو وہ کیسے ان بچوں کی کیئر کرے گی؟ ایسی ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر بچوں کہہ رہے بچوں بولو CUP سپ. وہ کہنے لگے مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہ نہیں، بولو CUP سپ. انہوں نے پھر کہا کہ نہیں مس CUP کپ ہوتا ہے. وہ کہنے لگے اتنی تھوڑی تنخواہ سپ پی رہے گا، کپ نہیں بنتا. اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں. ظلم و ستم ہے میری نسل پر، میں کیا کروں، کدھر جا کے ٹکر مار. ماں باپ ظالم ہیں. ظلم ہے ان ماؤں کا جو 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتی. روزی ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، ڈگری پہ نہیں. عزت ذلت آسمان کے فیصلے ہیں. ریگولر آسانی سے بچوں کو، پھر اوپر O لیول A لیول، پھر A کتنے آئے، B کتنے آئے، C کتنے بچے خودکشی کر گئے. آپس میں بھی محبت سے رہو، بچوں کو بھی پیار دو. مجھے ایک بچہ ملا چند دن پہلے کہ جی میں اور وہ اس نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا FSC میں. کہ جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں.
कहा तुमने तो टॉप किया है, वो वहां किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। कहा जी मेरे माँ बाप आपस में इतना लड़ते हैं कि मैंने दिल बर्दाश्त होकर 2 दफा गोलियां खाई, लेकिन दोनों दफा मेरा मैदा वाश किया गया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। माँ बाप की आपस की लड़ाई औलाद को इस तरह तबाह कर देती है, और औलाद पर जबरदस्ती का दबाव। अभी आज ये कॉल मुझे दुबई से आई कि जी वो मेरे वालिद के छोटे भाई ने कहा मेरी शादी वहां कर दो, तो मेरे वालिद ने कहा तू घरों निकल जा, उसको घर से निकाल दिया है। और मैं भी एक जगह शादी करना चाहता हूं और मेरे बाप को पता चल गया तो मुझे भी घर से निकाल दे। औलाद को प्यार दो, मोहब्बत दो, रिश्तों को प्यार दो, मोहब्बत दो, और रिश्तों में माँ बाप के लिए बीवी को जलील न करो, बीवी के लिए माँ बाप को जलील न करो। औलाद पर ऐसा प्रेशर मत डालो कि वो दिल में आपसे दूर हो जाए, उन्हें अपने से दूर ना करो, उन्हें अल्लाह के वास्ते टाइम दो। इस मोबाइल ने औलाद से मां छीन ली, बाप छीन लिया। घर में आकर मां भी लगी हुई है यूट्यूब पर और बाप भी लगा हुआ है, और बच्चा इधर से आता है तो डांट पड़ती, उधर से आता है तो डांट पड़ती। अभी ड्रामा की किस्त मुकम्मल नहीं हुई। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी औलाद है। अल्लाह के वास्ते, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यूट्यूब ना देखो, एक जरूरत की से, लेकिन अल्लाह के वास्ते जब आप बच्चों के साथ बैठो हर चीज ऑफ कर, आप घर तशरीफ लाएं, मोबाइल फोन ऑफ कर दें। अब आपके कारोबार का टाइम नहीं, अब ये टाइम आपके घर वालों का है, आपके बच्चों का है, आपकी बीवी का है। आपकी बीवी आपसे बात कर रही होती है, एकदम घंटी बजती है, आप उसको छोड़ के फोन पे चले जाते हैं। ये इज्जत नफ्स को तबाह कर देने वाली चीज। खामिद बात कर रहा है, बीवी फोन कान से लगा लेती, ये इज्जत नफ्स को तोड़ देने वाली चीज है। बच्चा आके बात करता है, मां मोबाइल को देखते कहते बोलो सुन दी पैया भौ की भौकनाई, औलाद बर्बाद हो जाती है। आपको मेरे अपने नबी की 2 चीजें बताता। जब मेरे नबी को अच्छा कोई बड़ी सरकार मैंने पता ही नहीं, ये नहीं मुझे कहेगा ना मौलाना तो बस मैं इतना ही करूंगा। जी फरमाओ, अपने नबी के अखलाक देखना। नहीं मुझे कहता भाईजान जी बोलो। जब मेरे नबी को कोई बोला था या रसूल अल्लाह, आप भी देखें, आप भी देखें, वो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे करते। क्या कह, पूरा चेहरा देते, पूरी छाती देते थे। इधर से कोई बोला था या रसूल अल्लाह, तो आप पूरा फुल उसको तवज्जो देते थे। तवज्जो फरमाए नहीं, आप कहते हैं भाई तवज्जो करो, भाई तवज्जो करो। तवज्जो का मतलब होता है चेहरा आबू था मेरे अलकार। भाइयों मोहब्बतें मिट गई। मुझे 20 साल हो गए ये पैगाम सुनाते हुए। अल्लाह की कसम, अगर दिलों में नफरत होगी ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, ना हज काम आएगा, ना ज़कात काम आएगी, ना ये देखें चढ़ाना काम आएगा। अगर दिल साफ नहीं तो हर शय बर्बाद हो जाएगी। दिल साफ कर, कमरा साफ सुथरा हो ना तो एक चेयर पड़ी हुई भी खूबसूरत नजर आती है, और कमरा गंदा हो तो सोने का तारों का कालीन बिछा दो तो वो भी गंदा हो जाएगा। साफ दिल के साथ थोड़ी सी भी बंदगी करोगे तो अल्लाह को खूबसूरत नजर आएगी। गलीज गंदे दिल के साथ अगर करोगे तो क्या उसमें खूबसूरती नजर आएगी। अब भाई अपनी नजरें की हिफाजत करो। क्या मतलब भाई कोई मर्द किसी गैर औरत को ना देखे, कोई औरत किसी गैर मर्द को ना देखे। ये नजरों की हिफाजत का छोटा सा जुज है, छोटा सा। सबसे बड़ी बदनजरी है ऐब देख। मैं नहीं इनके ऐब तलाश करता हूं, नहीं मेरे ऐब तलाश करता रहे। ये सबसे बड़ी बदनजरी है। ये आंखों का पर्दा उठ जाए ना और झुके नहीं तो ये आंखें बर्बाद हो जाती हैं, गंदगी पढ़ के। जो लोगों के ऐब देखता है या देखती है और हर वक्त खूबियों में भी कमियां देखते रहते हैं तो उनके दिल की आंखें बर्बाद हो जाती, अंधे हो जाते। मैं अरसे से एक पैगाम सुना रहा हूं, आओ भाई फिरका वारियत से बाहर आ जाओ। तुम्हारा जो फिरका है तुम्हें मुबारक हो, पर मुसलमान बन के चलो। तुम्हारा जो मसलक है उस पे चलो, पर अल्लाह के वास्ते उम्मत बन के चलो। मां को प्यार दो। इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत का भूखा है, सबसे ज्यादा। दुनिया की सबसे बड़ी डिमांड 7 अरब इंसानों की आदात अलग, ख्वाहिशात अलग, जरूरियात अलग, लेकिन 7 अरब इंसानों की एक डिमांड मुश्तरक है, ये औरतों या मर्दों, कि मुझे मोहब्बत मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे मोहब्बत मिले, मुझे इज्जत मिले। भाइयों
اپنے رمضان کو اگر قیمتی بنانا ہے تو یہ میری آخری نصیحت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے دلوں کو صاف کرنا، دل کو صاف کر۔ ایک حدیث سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ یہ بہت بڑی کا لفظ داڑھی پہ نہیں کہا، پگڑی پہ نہیں کہا۔ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر تو اس پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ صبح شام اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دو، سب کی نفرت سے پاک کر دو۔ لوگ زیادتی کریں گے، عورتیں عورتوں پر زیادتی کریں گی، مرد مردوں پہ زیادتی کریں گے، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، تو آپ دیکھو گے آپ کی زندگی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ سب سے حسن سلوک ڈیمانڈ ہے، اور خاص طور پر آپ ان سے نوکرانیوں سے، نوکروں سے ہمارے ماحول میں بہت بدتمیزی ہوتی۔ چلو دروازہ کھول، چلو چائے لے کے آ۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، پیارے چائے لے کے آ جاؤ، پیارے دروازہ کھول دو، تو غریب کا دل ایڈا بڑا ہو جائے گا۔ جب آپ یہ بیچارے غریب ہے تو تمہاری مزدوری کر رہے ہیں نا، خوشحال ہوتے تو ہمارے پاس کیوں آتے؟ اور میرے نبی نے کہا، جو غریبوں کو اپنے قریب رکھے گا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے قریب رکھے گا۔ یہ بیگم صاحب کے ہاتھ سے پورا ٹی سیٹ ٹوٹ جائے، کہیں گے اوہ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے پیالی ٹوٹ جائے تو حشر نشر ہو جائے گا۔ تمہارے اپنے ہاتھوں سے گاڑی چاہے تباہ ہو جائے، کہو گے اوہ ٹوٹ پوٹ گئی، اور ڈرائیور سے خراش بھی لگ جائے تو تم اس کی اگلی پچھلی نسلیں گالیوں سے برباد کر دو۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا اپنے، تو ہمارا ایک لوہار آ گیا، اس کی 5ویں پشت ہمارے پاس کام کر رہی، 5ویں نسل میرے پاس آ کر نہ رونے لگا۔ میں پوچھا کیوں آئی؟ اللہ بخش اس کا نام ہے، بکھو بکھو۔ میں بکھو کیوں آئی؟ اس کو ہمارے کسی کزن نے گالیاں نکالی تھی، اب کلچر ہی ایسا ہے۔ میرے بھائی اس نے اتنے درد سے کہا کہ مجھے اب بھی رونا آ رہا ہے۔ کہنے لگا مولانا صاحب، غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی، صرف زمینداراں دی ہوندی۔ ساڈی ہر لیے عزت جڑی ہے برباد ہوندی پئی ہے، کدی ماں دی گال، کدی بہن دی گال۔ بہنا ماما تواڈیاں ساڈیاں کوئی نہیں۔ اس کے چند لفظوں نے مجھے رلا دیا۔ تو آپ سب وہ لوگ جن کے پاس ملازم ہیں، نوکر ہیں، آپ چناب کلاب کوئی ممبر ہیں، تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ دیکھو میں ان سب سے اپنے نوکروں کے ساتھ بول میٹھا کرو، ان سے ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دو، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو، اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ میرے نبی نے کہا غریب کو قریب کرو، اللہ تمہیں اپنے قریب کرے۔ ہمارا یہ ٹھیک ہے، ہمارے نوکر ملازم بھی بددیانتی کرتے ہیں، میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، گالی گلوچ نہ دینا، اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتا فارغ کر دو۔ فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں۔ ماں بہن کی گالی، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب ماں بہن کی گالی دی جاتی، اور پورا بازار گالیاں دے رہا ہے، چند ہزار پہ، چند لاکھ پہ، اور چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ نوکر نوکرانیاں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں، زبان کا بول میٹھا کر لیں، معاف کرنا سیکھ لیں، محبت کرنا سیکھ لیں، آپ کا سارے دل کا ڈیٹا آگے شفٹ، نوکر کی طرف بھی، بیوی کی طرف بھی، خامند کی طرف بھی، اولاد کی طرف بھی شفٹ ہو جائے گا۔ اور رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ خامند بیوی ہے، اللہ کے واسطے اسے اپنی انا پہ قربان نہ کریں۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عظیم رشتہ ہے، اور اللہ کی شان ہے سب سے کمزور رشتہ ہے کہ باقی کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میں نے ایک یونیورسٹی لاہور میں بیان کیا، تو بیان کے بعد میں بیٹھا تھا ان کے وی سی کے آفس میں، تو مجھے باہر سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی ایک بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم روک رہے ہیں، میں بہت رو رہی۔ میں خود باہر چلا گیا، میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ سے بات کرنی۔ تو ساتھ ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، میں نے کہا آ جاؤ، بیٹھ گئی۔ میں کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے طلاق شدہ لڑکیوں کے حقوق بیان نہیں کیے۔ مجھے ایک دم ایسے گولی لگی کہ واقعی میں ماں، بیوی، باپ، بہنوں کے بیان کرتا تھا، طلاق شدہ۔ ایک دم مجھے حدیث نے آ کر ایسے مجھے کرنٹ مارا کہ میرے نبی نے، اچھا میں پہلے اس کو، میں نے کہا کیوں تمہیں طلاق ہو گئی؟ کہا جی۔ میں نے کہا کیوں ہوئی؟ کہا جی میرا خاوند بہت اچھا تھا، ہماری آپس میں بہت محبت تھی،
لیکن میرا سورا روز کہتا ہے مینو چنگی نہیں لگتی اینو طلاق دے دے، مینو چنگی نہیں لگتی اینو طلاق دے دے۔ ارے بھائیو، ہم اپنے بچوں کے ارمان کتنے پورے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ارمان پورے کرتے ہیں، اور جب سب سے بڑے ارمان کا وقت آتا ہے شادی، تو ماں باپ رکاوٹ نہیں، اتنے نہیں ہون دیں گے، اتنے نہیں ہون دیں گے، اتنے ہی کرنی۔ اسی جٹ ہیں، جٹا نو دے ہونی ہے، بٹ ہیں، بٹا نو دے ہونی ہے، نٹ ہیں، جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کتوں کٹے ہو۔ ارے میرے بھائیو، نیکی دیکھو، نیکی دیکھو، پیسہ نہ دیکھو، نیکی دیکھو۔ آپ لوگوں میں پوچھا جاتا ہے کاروبار کیا ہے نا؟ اور یہ جو جابین ہیں، پڑھے لکھے لوگ، یہ کہتے ہیں تعلیم کیا ہے، جاب کیا ہے۔ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ہمارے میں پوچھا جاتا ہے زمین کتنی؟ میرے خاندان کی انتہائی نیک بچی، اس کا رشتہ ہو گیا، تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا، وہ سب کی خالہ کہلاتی تھی، میں نے کہا ماسی چھوڑ کیوں ہو جائے؟ سمجھتے نا چھوڑ؟ میں کہا چھوڑ کیوں ہو جائے؟ کہنے کہ پترو دے 14 مربن۔ میں کی پوچھا ہے؟ ماسی کی بیان دی ہے۔ میں کہ اب سننا، آپ بھی سنو غور سے۔ میں کہ ماسی دوبارہ چھوڑ کے ہو جائے کہ پترو دے 14 مربن۔ میں تیسری باری میں کہا ماسی میں زمینہ نہیں پوچھتا پیا چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر تینوں دسی تا جانی ہے 14 مربن ہور کی دسا۔ میں کہا مربیاں نال انہوں ٹورنا یا بندے نال ٹورنا، سال بعد طلاق ہوگی۔ بھائیو، آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بنتا ہے۔ عورت پیسے سے بڑی نہیں بنتی، مالدار بنتی ہے۔ بڑا وہ ہے جس میں صفات ہوں، بڑی وہ ہے جس میں صفات ہوں۔ تو ان رشتوں کو عزت دو، چھوٹا بننا سیکھو، اللہ بڑا کر دے گا۔ کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھیں گے 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ چھوٹا بننا سیکھ لو، اللہ بڑا کر دے گا۔ معاف کرنا سیکھ لو، اللہ عزت دے دے گا۔ درگزر کرنا سیکھ لو، اللہ ٹھنڈک پہنچا دے گا۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی اولاد، اپنے بھائی۔ دیکھو ہمارے ملک میں بہنوں کو حق نہیں ملتا، حق دیا کر۔ میں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اپنی بہنوں کو حق دیا۔ تو ایک دفعہ ایک ذمہ دار میرے پاس آیا، کہنے لگا جی تھوڑے بیان سن کے، اچھا ہمارے ہاں کوئی، ہمارے ذمہ داروں میں کوئی بہن اپنے بھائیوں سے باپ کی زمین کا حصہ مانگ لے تو اس کو وہ ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی کتے کو ایسے ذلیل نہیں سمجھتا جیسے اس لڑکی کو ذلیل سمجھتا، اس سے بائیکاٹ کر دیتے۔ وہ عام طور پر جلی انگوٹھے لگوا کے پٹواری کو رشوت دے کے زمین اپنے نام لگا لیتے۔ تو میرا بیان سنا، ایک منڈی بہاؤدین کا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا میں اپنی بہن نو بلایا، میں کہا اپنا لے لے زمین لے لے اپنی۔ تو وہ کہنے کہ نہیں بھائی بس میں دے چھڑی، بس میں دے چھڑی۔ میں نے کہا اچھا میں تیرے نام کرا دیتا ہوں، اس کے بعد تم خوشی سے مجھے واپس کرو گی تو میں لے لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ جب اس کے نام ہو گئی نا، میں تو کر گیا، میں کہا ہن کی خیال ہے دینی ہے کہ نہیں؟ میرے اپنے نکے نکے بال ہیں، میں کیوں دیوں؟ بچیاں بہت قیمتی دولت ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت دیتے۔ اللہ کے واسطے اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو، زبان کے بول محبت سے بھر لو، ان کو شہد لگا لو، گالیاں تانے طنز نکال دو اللہ کے واسطے۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اتنے نفل پڑھو، اتنے تہجد پڑھو، اتنے نفلی روزے رکھو، اتنے حج عمرے کرو۔ محبت محبت محبت، اس بول سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی بول سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کو عزت دو، پھر عزت واپس آئے۔ یہ میرے نبی کا گھر، اور جہاں یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں یہاں میرے نبی کی بیٹی کا گھر حضرت فاطمہ، 4 قدم دا فاصلہ ہے۔ آنا جانا
کبھی کبھی نہیں، ہر روز یا دوسرے دن تیسرے دن. اور میرے نبی کا پروٹوکول کیا تھا بیٹی کے لیے؟ آپ زمین میں کبھی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی آپ چیئر پہ ہوتے تھے، کرسی تھی میرے نبی کے گھر میں، کبھی آپ چارپائی. جب جنت کی عورتوں کے سردار گھر میں انٹر ہوتی وہ دروازہ اور یہ میرے نبی بیٹھے تو آپ آگے نہیں آنے دیتے تھے، ایک دم کھڑے ہو جاتے اور بھاگ کے آگے جاتے تھے تیزی سے، اور جا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، پھر ان کا بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے. ہمارا ہندو معاشرہ ہے. ہندوستان میں اسلام آیا عبادت کی حد تک، معاشرت کو ٹچ نہیں کر سکے. ہماری معاشرت ہندوانہ ہے. میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم رحمت اللہ علیہ مولانا جمشید صاحب کے لیے شہد کی بوتل اس نے شہد کی بوتل 10 روپے دی آئی. میں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں شہد. کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. سنو آپ، میرے استاد کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی اگر دیا تھا تو پھر یہ شہد لیتا ہوں، اگر نہیں دیا تھا پھر زمین ہی حلال نہیں تو شہد کیوں حلال؟ میں کہا استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، بس 2 بھرا موجہ نال ونڈ لی آپس وچ. کہنے لگے اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا حضور میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نو پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو دادے نو ویکھیا ہی کوئی. تو کہنے لگا ٹھیک رکھ. اتنی احتیاط. کوئی چور چوری کر جائے آپ تھانے میں رپٹ کرا دیتے ہیں. جن بھائیوں نے بہنوں کا حق کھایا ہو یہ چور نہیں ہے؟ اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ جس بہن نے اسی چھاتی سے دودھ پیا جس سے تم نے پیا، اسی پیٹ سے نکلی جس سے تم نکلے، اسی چھت میں پروان چڑھی جس میں تم پروان چڑھے، اور آج چند ٹکوں پر تم اپنی بہن کو ذلیل کر رہے ہو. کیسے نہیں دیونا؟ چھوڑ جاؤ گے تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب دلاد چلے گا بنچار. میں ہمیشہ معاشرت کو بیان کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو چکی. دیکھو میرے نبی کی حدیث سنا، آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. دیکھو لوگوں میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر، آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا ہو جائے گا. کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تم جاؤ. تو آپ تشریف لائے، 21 برس عمر تھی. تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکے. پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے. میں کہا جی. اب دیکھو وہی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے آسمانوں پہ طے ہو چکی ہے. اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. انشاءاللہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے. بیٹی فاطمہ جیسی ہو، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا کیوں؟ اور جبریل آیا بیٹھا جی اتنے ہی کرنا ہے، سبق دینا تھا. تو آپ گھر گئے، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دو ہاں کر دو. سبحان اللہ. جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے، بچے کی ہے. اگر اس وہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی رعایت کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہو. زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو ذبح کر دیا. بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت ہے تو اس نے اپنی زندگی گزارنی، اپنی پسند کی گزارنی. اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے. نہیں نہیں ایسے تھے نہیں کرنی ہے تو آرائی نہیں ہے، اجد بار آئیاں نہیں دیونی جب بڈھی ہو جائے. میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان کی کتنی بڈھیاں ویکھیاں جنہاں دی شادی نہ ہوئی. کیوں جی اسی باہر دیمنی نہیں، اندر رشتہ کوئی نہیں، باہر دیتا کوئی نہیں، وہ اویں بڈھیاں مر گئیاں بغیر شادی. تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی. تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ
لوگوں کو بلاؤ. پھر وہ آئے, مسجد بھر گئی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے, علی کو یہاں بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں, مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں, تو میری بیٹی فاطمہ سے قیمتی نہیں, اور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک گندگی کا کیڑا ہوں. تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر قاب قوسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا ہے, تو یہ سبق دے رہا ہے طارق جمیل کو, نعیم کو, آپ کو, ان کو, کہ پوچھنا کیوں ہے شرط. پوچھتے نہیں جا کے بچی قبول کر نہیں کرواتے, اگر وہ کہتے نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا, نہیں ایتھے ہی کریں گے, ایتھے ہی کریں. قبول کا مطلب ہے میں نے اس سے ساری زندگی کے لیے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا. یہ لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جی اس سے بھی نہیں ہوتا, اس سے بھی نہیں ہوتا, میں نے قبول کیا, یہ کہنا پڑتا ہے. ہمارے گاؤں میں, ہمارے نہیں, یعنی ہمارے دوست کے گاؤں میں ایک بچہ تھا, وہ کلینڈر لگ گیا بسوں میں, چھوٹی عمر میں بس صاف کی تھی, ٹائر صاف کی تھے, ڈرائیور نو چاہ پیوائی, مٹھیاں بھریاں, زندگی جوان ہویا. اب وہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ بسوں کو ریورس کراتے ہیں, اور آگے جب رش ہوتا ہے تو کہتے ہیں استاد جی کٹ لو, استاد جی آن دیو, استاد جی جان دیو. یہ ایک محاورہ بن جاتا ہے. اس کی شادی ہو رہی تھی, مولوی صاحب پوچھا فلانے دی دید ہے, اتنا مہر تے تیرے نکاح دے تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دیو. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا, اس کو یوں کیا, آندا جی جان دیو. آن دیو جان دیو دا کام نہیں ہے, آنکھ میں قبول کیتا. اپنے بچوں پہ رحم کرو, اپنی بچیوں پہ رحم کرو, ان کی رعایت کرو, ان کا خیال کرو.